بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی معافی چاہتا ہوں، ایک تو سفر میں ہوں، سفر میں طبیعت خراب ہو گئی. لاہور میں آپ کو پتہ آلودگی ہے بہت، گلا کچھ خراب تھا تو یہاں آ کے اور خراب ہو گیا، زیادہ اتنا خراب ہو گیا کہ آرام کرنا پڑا. اور سچ پوچھی ہے تو وہ غالب کا ایک شعر ہے، اب وہ فارسی میں تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ میری زبان بند ہے اور نہ کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، لیکن اب بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. حادثہ ایسا ہے کہ اس کا تجزیہ ہی نہیں پراپر ہو رہا. میں نے اس سے اگلے دن جو پروگرام ریکارڈ کرایا تو پھر میں نے سنا تو مجھے افسوس ہوا. اس میں ویسے ایک بڑی غلطی بھی ہو گئی، خون آلود تصویریں بھی لگا دی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر دکھاتے نہیں ہیں، اسے نوٹ لکھ دیتے ہیں اور وہ کم دکھاتے ہیں. تو وہ میں نے سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایک ایسی کیفیت میں جس میں ذہن کلیئر نہیں ہے تو وہ ریکارڈنگ نہیں کرانی چاہیے. معلومات اور ادھوری تھیں اور کنفرم نہیں کی جا سکتی تھی، ابھی تک ویسے ادھوری ہیں معلومات. مثال کے طور پہ مرنے والوں کی تعداد کیا، جو لوگ قتل کیے گئے، شہید بھی کہہ سکتے ہیں، بے گناہ جو آدمی مارا گیا تو وہ شہید ہی ہے. تو وہ اپنا تعداد کے بارے میں اب جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے 278. آپ جاوید صاحب تو کوئی تحریک انصاف کے حامی نہیں ہیں یا عمران خان کے. تو جادو تو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اور رانا سنا پہلے حکومت کہتی رہی کہ نہیں، وہ ذرا یہ کہتے رہے کہ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں مرا. اور رانا صاحب نے تو اب کہہ دیا کہ لوگ مرے بھی ہیں اور جنازے بھی پڑے گئے. ظاہر ہے کتنا چھپایا جا سکتا ہے. اب لوگوں نے نام بھی لکھ دیے. قاسم سوری صاحب نے ایک صاحب کا پورا نام لکھ دیا، چین سے ان کا تعلق تھا اور کوئٹہ میں رہتے تھے اور وہاں پہ نعرے بھی لگے تھے. اور بھی نام آ رہے ہیں، ابھی نام طرف طرف آئیں گے، اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 5,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں. تو وہ سب کی اطلاع تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے. اور ٹیلی فون بھی ظاہر ہے ان سے لے لیے گئے ہوں گے، جو آدمی تھانوں میں ہیں یا سی آئی اے میں ہیں، ٹیلی فون تو ان سے لے لیے گئے ہوں گے. ٹیلی فون تو نہیں دیا، اور نہ بھی لیے ہوں، فرض کیجئے نہ لیے ہوں، لیکن یہ امکان بہت کم ہے اس کا امکان. تو وہ چارجنگ اس کی کیسے کریں گے وہاں پہ؟ وہ کوئی اس طرح کی سہولت تو نہیں ہوتی تھانوں میں اور سی آئی اے میں. اور ظاہر ہے کہ ان کو تو اب دہشت گرد کہا جا رہا ہے. خبریں جو پھیل رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے. مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، زہر دے دیا جائے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا. اب اس کی آدمی نہ تصدیق کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اندیشے کی تو وجوہات ہیں، اندیشوں کی بنیاد پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا. کنفرم تو اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مہر شرافت جو ہیں، جو جن نواز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور اطلاع یہی تھی کہ وہ جیت گئے ہیں. اور بہت سی سیٹوں پہ دھاندلی کی گئی ہے تو اس میں بھی کی گئی ہوگی. نواز شریف صاحب کا ہارنا تو بالکل 100% یقینی ہے، ورنہ وہ فارم جو ہے وہ 45 اپنے لوڈ کر دیتے، یعنی لاہور سے بھی آ رہے ہیں. تو اب اندیشوں کی تو وجہ ہے نا کہ گولیاں تو 4 انہیں ماری گئی تھیں، اور جو آدمی جس نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس نے تو یہ کہا تھا میں نے قتل کر دیا ہے. اب دباؤ آیا ہے. دباؤ جب کہاں سے آیا دیکھیے نا. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 2 تو میری کانسٹیچوئنسی کے لوگ، میرے علاقے، یہ کہا یہ کانسٹیچوئنسی کا، ان کے علاقے کے بھی لوگ ہوں تو بکھری ہوئی آبادیاں ہوتی ہیں مری کے نواح میں جہاں کے وہ رہنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے بعض اوقات ایک اکیلا گھر بھی ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر وہاں عمومی طور پہ اچھا ہے اور اجنبی ان جگہوں پہ جاتے بھی نہیں. تو اور یہ بھی کہا کہ بھائی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کی. تو اب ہسپتالوں سے بھی جو باقاعدہ تو نہیں، ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، باقاعدہ تو نہیں، مگر وہ آف دا ریکارڈ تو بتا رہے ہیں. پولی کلینک والے بھی بتا رہے ہیں، پیمز والے بھی بتا رہے ہیں. اور پیمز والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات میں کبھی اتنے آپریشن نہیں کیے تھے جتنے اس کی. اور یہ بھی کہا کہ بے ہوش کیے بغیر بعد کے آپریشن کیے، کیونکہ خون اتنا بہہ گیا تھا کہ وہ اس میں پروسیس میں ڈیتھ کا خطرہ تھا. اب اتنا بڑا سانحہ ہے اور اس کی ہولناک ریپرکشنز ہیں. تو مثال کے طور پہ جو آج کل اور آج جو تقریریں ہوئی ہیں، میں ساری تو نہیں دیکھ سکا،
مگر یہ ہے کہ میں تو بہت قابل اعتماد ذرائع سے خبریں، میرے تو جو ساتھی ہیں جو میری مدد کرتے ہیں وہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، اور ایک دوست خاص طور پہ بہت ہی ذمہ دار ہے، اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ میری مدد کرتے ہیں، اور بہت خبر کی چھان پھٹک کرنے میں غیر معمولی صلاحیت ہے جو میں نے اس کی دیکھی ہے، جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے اس کی، علی امین گنڈا پور کی، وہ تو بڑی ہولناک تقریر ہے، ہم مسئلہ لے کر جائیں گے اور یہ اور وہ، اس لیے کہ وہ دباؤ بہت ہے ان پہ، اور پھر یہ ہے کہ پارٹی میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہے، ایسے میں ہوتا ہے، اور اس پہ لوگ بڑا تعجب کریں گے، تعجب کی بات نہیں، جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں، ان پر حضرت عثمان کے زمانے میں فتنہ شروع ہو گیا تھا، ان فیکٹ جنہوں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، یا اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میں نے اتنی تفصیل نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے اہل علم کی خدمت میں تو حاضر ہوتا رہا اور انہیں سنتا ہوں، اور مولانا اسحاق اس کے سب سے بڑے یعنی تھے پارک کہنا چاہیے، مطالعہ بھی ان کا بہت تھا، یاداشت بھی اچھی تھی، مرحوم، اور فرقہ پرست بھی نہیں تھے، وہ ایک اہل حدیث خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن وہ اپنا نہ اہل حدیث تھے، اور نہ وہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، تو اس طرح کے اور اہل علم، تو فتنہ تو حضرت عمر کے دور میں آغاز ہو گیا تھا، لیکن حضرت عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ کیسے پھیل سکتا تھا؟ وہ تو جناب خالد بن ولید نے کہا تھا کہ جب عرب غصے میں ہوتے تھے کسی وقت تو والدہ کا نام لے کے کہتے تھے فلاں کا فرزند، کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے، یہ روایت ہے، ممکن ہے کمزور ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے عمل سے تو یہی ظاہر لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی، تو کہ ان کے ہوتے ہوئے کون بغاوت کر سکتا ہے جناب عمر ابن خطاب کے، ہاں جی، لیکن وہ کوئی حضرت عمر ان کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے انہیں اپنا وارث مقرر کیا تھا، ایک آدمی اپنا وارث مقرر کرتا ہے نا، اس کی جائیداد وغیرہ کی تقسیم یہ وہ بچوں میں، اور جناب والا کو قلق بھی بہت تھا خالد بن ولید کی وفات کا، اور ایک استثناء پیدا کیا انہوں نے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، کہ گلیوں میں عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی، بڑے غصے سے اٹھے کیونکہ پتہ نہیں تھا کیا حادثہ ہوا، تو پھر پتہ چلا کہ جناب خالد بن ولید کا ہے، تو آپ نے فرمایا بنو تمیم کی عورتوں کو، بنو تمیم کی عورتوں کو رو لینے دو، ابا سلیمان جیسے لوگوں کو رویا ہی جاتا ہے۔ وہ تو بعد میں لوگوں نے قصے گڑھ لیے، بھائی وہ حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے اس پہ اختلاف تو کوئی کر سکتے، جناب ابو بکر کو ان سے اختلاف تھا، وہ تو ان کی زندگی میں کہتے تھے خالد بن ولید کو بدلنے، اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ فتوحات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو یعنی فتوحات تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جناب خالد بن ولید کو جو صلاحیت دی ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، تو ایک شخص کا اتنا بڑا ہیرو بن جانا ان کے خیال میں مناسب نہیں تھا، بہرحال اس پہ تو جناب ابو بکر کی رائے اور تھی، ان کی اور تھی، تو وہ ہم نے اصحاب رسول کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کا ہر قدم ہر حال میں درست تھا، تو جناب ابو بکر اس میں یا درست ہے یا جناب عمر ابن خطاب درست ہے، لیکن نیت دونوں کی درست تھی، یہ تو ظاہر ہے، تو یہ رسول اللہ کے قریب ترین لوگ تھے، لیکن جو فتنہ پیدا ہو گیا حضرت علی کے دور میں، اب دیکھیے جاوید غامدی صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے پاس دو آپشن تھے، یا ملوکیت یا انارکی، بھائی یہ دو آپشن نہیں تھے، ایک آپشن تھا، آپشن تھا جناب امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بیعت، کیونکہ ان پہ کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے جناب عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کیا نا، تو انہوں نے خود تو نہیں لیا قصاص، جب جناب علی دنیا میں نہیں رہے اور ایک خارجی نے انہیں شہید کر دیا تو جو کون سا بدلہ لیا، اور جناب امیر معاویہ نے، اب ہم اپنا فرقہ واریت میں گر جائیں اور جناب ہر بات جو ایک مکتب فکر کہتا ہے وہ اس کی تردید ہی کر کو شعار بنا لیں، تو یزید کو کس نے اپنا حکمران بنایا مسلمانوں کا؟ تو جانتے نہیں تھے صاحبزادے کو، جانتے تھے، اس کے واقعات میں بیان کروں تو بات دوسرے طرف چلی جائے گی، کسی وقت کچھ بیان کر دوں گا، کیونکہ اہل علم سے ہم سنتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، تو فتنہ تو کسی زمانے میں، حجاج بن یوسف کتنا عرصہ گزرا تھا،
یعنی ابھی تو اصحاب رسول بھی شاید کچھ ہوں گے، تو 100 سال آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 100 سال کے بعد جو آج لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جناب ابو ایوب انصاری نے 120 سال کی عمر پائی. ہاں جی، تو وہ ابھی تو وہ لوگ موجود تھے اس طرح کے لوگ، اور چاندے کی ہوں گے، لیکن یہ کہ تابعین تو تھے اور تبع تابعین تو بہت ہی تھے. تو حجاج بن یوسف نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں 1,20,000 آدمی کو. اور سعید بن جبیر آخری آدمی تھے اور انہوں نے انہیں بد دعا دے دی، اور جب بد دعا دے دی تو ایسی بیماری انہیں لگی کہ طبیب اس کا علاج ہی نہیں کر سکتے تھے. اتنی ٹھنڈ لگتی تھی حجاج بن یوسف کو کہ انگیٹھیوں سے اس کی کھال جل جاتی تھی، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا تھا. اور خواب میں جناب سعید بن جبیر جو ہیں وہ آتے تھے اور کہتے تھے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ فتنہ تو کسی دور میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور کیسے کیسے فتنے عالم اسلام نے دیکھے ہیں اور کیسی کیسی خرابیاں دیکھی ہیں. اس پہ گھبرانے کی بجائے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور تجزیہ یہی ہے کہ اقتدار میں جسے عوام چاہتے ہوں، یہ اصول بھی ہے، ویسے شرعی اصول ہے، جسے عوام چاہتے تھے. جو عوام تو جناب علی کرم اللہ وجہ کو چاہتے تھے نا، ظاہر ہے ان پہ کیسے ترجیح دے سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہوا خیر، اب اس پہ پھر میں ادھر چلا جاؤں گا تو بات جو بڑھ جائے گی، اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. دیکھیے الیکشن میں دھاندلی، بے پناہ دھاندلی. یعنی 2022 میں بار بار یہ نقطہ میں دہراتا ہوں کہ وہ 3/4 سیٹیں جیتتے ہیں عمران خان، اور 2024 میں کیا ہوا کہ وہ کیسے، اور وہ سارے اس کے شواہد بھی موجود ہیں. اور کوئی مبصر جو ہے یا کوئی این جی او، کوئی جنہوں نے الیکشن کا جائزہ لیا ہے، پتہ نہیں میں سب سے بہتر ہے، تو وہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. اور تنہائی میں تو خیر، یہ تنہائی میں کیا، آن دا ریکارڈ بھی سرکاری اخبار میں بھی تسلیم کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ سرکاری اخبار میں سے نام میں نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، جو سب سے زیادہ حکومت کے حق میں ڈٹرمنٹلی پراپیگنڈا کرتا ہے، وہ خود اس کو میں نے کہتے سنا لائیو پروگرام میں، سوشل میڈیا پہ نہیں، ٹی وی کے لائیو پروگرام میں کہتے سنا کہ 17 سیٹیں نون لیگ نے جیتی. اب ظاہر ہے آج بلاول صاحب نے کہا، بلاول بھٹو صاحب نے، کہ جی استحکام پیدا کرنا پڑے گا، چاہے طاقت سے یا کنسنس اس سے مذاکرات سے. بھائی استحکام نہیں آ سکتا، یہ 6ٹھی صدی نہیں ہے، یہ 19ویں صدی بھی نہیں ہے، 20ویں صدی بھی نہیں ہے، 21ویں صدی ہے. استحکام صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اٹھا کر بتدریج کشیدگی کم کی جائے، اور اقتدار جو ہے وہ عمران خان کو سونپ دیا جائے، اور وہ کسی سے انتقام نہ لیں. اس لیے کہ انتقام جو آدمی لیتا ہے، یعنی وہ فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں پر چھوڑ دیے جائیں، اور ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا. اقتدار تو بہرحال عمران خان کا حق ہے، آئین کے تحت اگر ملک چلانا ہے، اور آئین ہے، آئین مقدس ہے. میں غامدی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئین مقدس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے معاشرے کا اتفاق رائے ہوتا ہے. تو وہ تو دیکھیے اگر یہ صورتحال رہے گی کہ تو عدم استحکام رہے گا. اور بلاول صاحب تو کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے، بلکہ ان میں وہ، یعنی ان کی شخصیت میں وہ عمل ہی نہیں پائے جاتے کہ وہ پاپولر ہو سکے. زرداری صاحب بھی پاپولر نہیں ہو سکے، تو بے نظیر بھٹو کو جس طرح بے گناہ قتل کر دیا گیا اور بے دردی سے مارا گیا، اور وہ بہت بڑی سازش تھی. اور زرداری صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وہ قاتلوں کو جانتے ہیں. ایک تو وہ شہنشاہ تھا ان کا برکر، تو وہ اس کی تو فلم بھی موجود ہے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ مار ڈالیں. تو وہ پھر وہ قتل ہو گیا. وہ قتل کیسے ہو گئی؟ اسی لیے قتل ہو گیا نا، جب لوگوں نے وہ ویڈیو اس کی نکال لی، ویڈیو میں سے جہاں وہ اشارہ کر رہا ہے گردن کاٹنے کا، تو وہ نیم خندہ سے آدمی ہوگا، ورنہ گردن کاٹنے کا اشارہ تو نہیں تھا، تو گولی چلانے کا تھا. بہرحال وہ تو بڑی پکی ایویڈنس تھی، اور زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کس نے قتل کیا. تو اس کی وجہ سے آ گئے تھے اقتدار میں. اب تو کبھی وہ وفاق میں تو حکومت نہیں بنا سکتے. مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں کبھی کسی وقت مل کے بنا لے یا 4 پارٹیاں بنا لے، ورنہ تو حکومت عمران خان کی ہونی چاہیے. اور خبریں جو ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کون سی درست ہے اور کون سی نادرست.
بہرحال یہ اقتدار کی خواہش ایسی ہے. ایک پرابلم یہ ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ شیر پہ آدمی سوار تو ہو سکتا ہے. فرض کیجئے وہ تو سوار بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ شیر پہ اگر سوار ہو جائے تو پھر اتر نہیں سکتا. مشکل کام ہے لیکن کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ 25 کروڑ کی یہ قوم جو ہے یہ بحران در بحران وہ رہے گی، شکار رہے گی اس کا، اور مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جائیں گے، اور معیشت خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. سٹاک ایکسچینج کوئی علامت نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج میں کون انویسٹ کرتا ہے؟ سرمایہ دار انویسٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک طرح کا جوا ہوتا ہے ایک لحاظ سے. یعنی جوا تو نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے تو ہے بھی، کہ بھئی اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، پھر اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معیشت جو ہے کیا پیداواری صلاحیت کیا ہے، اور وہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ وہ تو کم ہو رہی ہے. یعنی پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں اس طرح کبھی نہیں گری، اتنی کبھی نہیں گری، اور اتنے طویل عرصے تک کبھی نہیں گری. لوگوں نے دیکھے کاروبار تو کوئی کرنے نہیں دیتا، سرکاری محکمے آپ کو جینے نہیں دیتے. آپ ایک میرے پاس سچ کیجیے پیسے ہوں اور میں ایک ریڈی میڈ، میں اس پہ سوچتا بھی رہا ایک زمانے میں کہ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک فیکٹری لگا لوں، چھوٹی سی 4 درزی رکھ لیں تو وہ بہت ہی، یعنی ایک دن میں کئی سوٹ سی دے دیتے ہیں، 10 20 30 شلوار قمیضیں سی دیں گے تو وہ کپڑا سستا بیچا جا سکتا ہے. لیکن اب وہ جو سرکاری محکموں کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اذیت دیتے ہیں، ایف بی آر والے الگ اذیت دیتے ہیں. لوگ پاکستان سے کیوں جا رہے ہیں سرمایہ کار؟ امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ ہی چلے گئے اس لیے کہ ایف بی آر والوں نے بہت تنگ کیا. اور میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ بائیکاٹ ہو گیا ہے اپنا، یہ بعض یہ جو چینز ہیں ریسٹورنٹس کی، تو آپ یہ بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ یہاں آ کے تو یہ شروع کریں. اور یہ کوئی پیچیدہ چیز تو نہیں ہے میک ڈونلڈ وغیرہ کا جیسا کھانا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو نسخہ میرے پاس بھی ہے اس کا، اسی طرح کا، اسی معیار کا وہ بن سکتا ہے. اور دنیا میں کہیں بنایا. سعودی عرب میں جو البیک ہے تو وہ بہتر ہے میک ڈونلڈ وغیرہ سے، اور میں نے تو بارہا وہ کھانا کھایا ہے، اور قیمت بھی اس کی کم ہے اور معیار بہتر ہے. تو انہوں نے کہا جی میں، آپ ایف بی آر کی ضمانت دے دیں مجھے کہ وہ مجھے تنگ نہیں کریں گے تو میں آ جاؤں گا. ان سے رشوت مانگی گئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا اور امریکہ چلے گئے. اور یہاں حالانکہ ان کے ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہ ان کے بھائی چلاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اسٹاف چلاتا ہے، اور وہ وہیں سے تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں. تو حالت تو خراب ہے معیشت کی، امن و امان کی اتنی خراب ہے جو معیشت سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ امن و امان خراب ہو تو معیشت تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اب پختونخوا جو ہے وہ بلوچستان جیسا ہو گیا ہے. اس ایک ہفتے میں پختونخوا جو ہے بالکل بلوچستان کی طرح ہو گیا. مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہتے ہیں کہ اب وہاں قرار مشکل ہے، حکومت کی ریٹ مشکل ہے. اور پھر اس حکومت کو بھی برطرف کرنے کی سوچ رہے ہیں، گورنر راج لگانے کی. اور گورنر صاحب کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے نے ان کو کوڑا کھٹک مدعو کیا ہے. حالانکہ مولانا سمیع الحق کی تو عمران خان نے بڑی سرپرستی کی تھی. اوورآل انہوں نے کہا تھا کہ مدارس کے لیے رقوم نکالنی چاہیے. تو اشارے تو مل رہے ہیں، سوچ تو رہے ہیں کہ اس کو برطرف کریں. فیصلہ بھی شاید نہیں ہوا، لیکن وہ برطرف کر دیں گے تو کیا، اس سے تو عمران خان کا مقدمہ اور مضبوط ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. پھر ٹوٹ پھوٹ ہے. سینیٹر سیف، کیا پورا نام کیا ہے سیف صاحب کا، جو ترجمان ہے حکومت پختونخوا کے، تو انہوں نے سفید جھوٹ ہی بول دیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سنگ جانی، اور ان کو جہاز پہ لایا گیا کہا جاتا ہے، اور 2 دفعہ ان کے لیے جیل کا دروازہ کھلا. وہ سادہ سی بات تھی کہ وہ کہتے کہ بھائی آپ ان کی بیگم سے بات کرا دیں ٹیلی فون پہ، اور بھائی کوئی 2 4 منٹ کی بات تھی. ظاہر ہے باقی لوگوں نے انکار کیا ہوگا تو سینیٹر صاحب کو لایا گیا. ورنہ علی امین گنڈا پور کو لاتے اور گور علی خان کو لاتے، سب سے پہلے علیمہ خان کو لاتے. تو سچویشن بڑی خراب ہے. لیکن بہرحال فرسٹریشن کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا، تدبر سے کام لینا ہوگا. اس طرح کے بحران میں حکمت اور تدبر اور صبر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اگر تحمل سے کام نہ لیا جائے، جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں لے رہے، اور بعض لوگ، سب نہیں، تو پھر خرابی بڑھ جاتی ہے. بس یہی میں عرض کر سکتا ہوں
طبیعت کل صبح سے بہت خراب ہے. مطلب بخار وغیرہ نہیں ہے، اس طرح کی تکلیف نہیں. اس میں تھکاوٹ میں سفر نہیں کرنا چاہیے، تھکاوٹ تھی. اور تھوڑی کچھ انگزائٹی بھی ہے اس دن سے، نیند جو ہے وہ اس سے خراب ہوئی ہے. اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا اتنا اثر نہیں لیتے، بعض لوگ زیادہ اثر لیتے ہیں. اور کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو میری نیند تو کئی دن خراب رہتی ہے. ہونی نہیں چاہیے، توکل ہونا چاہیے، لیکن ہے نہیں اتنا توکل. ظاہر ہے کمزور لوگ ہیں. تو یہی آپ سے عرض کرنا تھا کہ بھائی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کیا چیز بہتر ہے انسانوں کے لیے. اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو بہترین لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور اس سے پہلے یہ ہے اسی آیت میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال اور جان کے نقصان سے، اور باغوں کی بربادی سے، اور خوف سے، اور فلاں چیز سے. اور صبر سے کام لینا. صبر سے جو آدمی کام لے گا، جو گروہ کام لے گا، وہی کامیاب ہوگا. لیکن شعور نہیں ہے، غصہ بہت ہے اور سبھی میں ہے. اور اب ہم ان کو اس پہ برا بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بھائی اتنی لاشیں اٹھائی جائیں گی جب، تو ظاہر ہے صدمہ تو ہوگا. اب وہ پمس والے جو آف دا ریکارڈ تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں، اور پولی کلینک والے بھی کچھ اور ہی بتاتے ہیں. تو یہ اب بحران اتنا پیچیدہ ہے کہ اس پہ ہر چیز پہ حتمی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل سے حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ چیزیں صحیح سمت میں موڑی جا سکیں. اس وقت تو صورتحال بہت خراب ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.